بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو پتہ ہے، جو نئے ہیں ان کو میں عرض کر رہا ہوں، اور جو پرانے ہیں ان کی بھی یاد دہانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، کہ یہ جو ہمارا عالم کورس اردو کا نصاب ہے، اس میں سب سے پہلے تو قرآن پاک ہے، اس کا ترجمہ کنز الایمان اور اس کی تفسیر خزائن العرفان ہے۔ اور اس وقت مارکیٹ میں جو اویلیبل ہے سب سے اچھا چھاپا جسے کہتے ہیں، سب سے اچھا پرنٹ جسے کہتے ہیں، وہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی والا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ہی جلد ہے، آپ وہ حاصل فرما لیں۔ اس کے پڑھنے میں تھوڑی سی دشواری یہ ہے کہ جنہوں نے تفسیر لکھی ہے نا، انہوں نے ایک آیت کے ترجمہ ختم ہونے پر اس کی آگے تفسیر نہیں لکھی، بلکہ ترجمے کے درمیان ہی تفسیر بھی لکھی ہے۔ کہہ لیں کہ 2 لفظ ترجمے کے اور آگے 4 لفظ تفسیر کے، پھر 2 لفظ ترجمے کے، پھر آگے 2 لفظ تفسیر کے، پھر آگے ایک آیت یا 2 آیتیں ترجمہ کی، اور 1 لفظ یا 2 لفظ یا چند لائنیں تفسیر کی۔ اب چھاپنے والوں نے اس طرح کیا ہے کہ اوپر قرآن پاک کی آیت ہے، نیچے اس کا ترجمہ ہے، اور آگے نمبر ڈال دیے ہیں، اور پھر آپ کو نیچے دیکھنا پڑتا ہے پیج پہ کہ کون سے نمبر پہ کون سا ترجمہ اور تفسیر ہے، تو ملا کے پڑھنے میں دشواری تھی۔ اسی کے پیش نظر ہم نے اس کی الگ سے PDF تیار کرائی ہے، اور آپ پڑھتے ہیں اسی میں سے سبق بھی، کہ ہم اس میں عربی بھی لکھواتے ہیں، ترجمہ بھی لکھواتے ہیں، اور ترجمے کی آگے جو تفسیر بنتی ہے وہ نمبر ڈالنے کے بجائے تفسیر ہی لکھ دیتے ہیں وہاں پر۔ اور جیسے میرے سبق پڑھنے کا انداز بھی ایسے ہے کہ صرف ترجمہ اور تفسیر پڑھتا ہوں، تاکہ آپ کو جو آدھا گھنٹہ ہے نا اس میں مکمل آپ کو سمجھ آئے کہ قرآن کا درس کیا ہے، ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے، ہمارے لیے پیغام کیا ہے۔ تو یہ اصل مقصد کی طرف توجہ دلانا، یہ ہمارا مقصود ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے ہم مکتبۃ البریلویہ کی طرف سے تفسیر خزائن العرفان کو سہل ترین انداز میں چھاپنے کی سعادت حاصل کریں گے اللہ کے فضل سے عن قریب انشاءاللہ تعالی۔ مگر تب تک آپ دعوت اسلامی والا ہی خریدیں، پڑھیں، حاصل کریں، اور PDF 4 پاروں کی وہ تو میں نے آپ کو پیش کی ہوئی ہے، تو آپ اس کو مطلب جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوسری ہے نزہۃ القاری شرح بخاری، اردو میں ہے، ذرا 5 جلدوں میں ہے، 5 جلدوں میں تو ہے مگر اس میں عربی بھی ہے، عربی ہم نہیں پڑھ رہے، صرف ترجمہ اور شرح پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے نا 2 پرنٹ ہیں، ایک ہے ہاتھ کی لکھی ہوئی اور ایک ہے کمپیوٹرائزڈ۔ فرید بک ڈپو والوں کی یہ چھپی ہوئی ہے اور کسی نے نہیں چھاپی۔ آپ جب بھی خریدیں اور جو بھی آپ میں سے خریدیں صرف کمپیوٹرائزڈ خریدیے گا۔ یہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ یہ کسی عالم کو ساتھ لے جائیں، کسی مطلب جاننے والے کو ساتھ لے جائیں، تاکہ وہ فرق واضح اس کو پتہ چل جائے۔ کتاب بیچنے والا جو ہے نا، اتنا ایماندار عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، یا ایماندار تو ہوتا ہے، اتنا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ ان کا تو دل ہوتا ہے جو کتاب نہیں نہ بک رہی وہ نکالیں۔ میرے ساتھ ہوا تھا، میں خود اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ میں نے تو اس وقت کافی مطلب کتابیں خریدی تھیں، اور اس وقت جو دکان میں بندہ تھا، اب وہ کون تھا ذرا نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے، مجھے یاد بھی نہیں رہا نا۔ اب وہ فرید بک ڈپو والوں کی طرف سے تھا، مگر فرید بک ڈپو والوں یعنی کہ جو ان کے مالکان ہیں ان میں سے کوئی تھا نہیں تھا، یہ میں کچھ نہیں کہہ رہا، لہٰذا چونکہ ایک بندہ نامعلوم ہے تو اس لیے غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے کمپیوٹرائزڈ چھاپا دینے کے بجائے ہاتھ کا لکھا ہوا دے دیا، اور اس کو میں نے تو الحمدللہ 1 دفعہ ختم شریف کیا ہوا ہے میں نے مکمل، مگر وہ کافی جگہ پہ غلطیاں تھیں۔ وہ غلطیوں کو میں تو نظر انداز کر گیا، بھی ہوتی ہیں عام طور پہ کتابوں میں، مگر یہی کتاب جو کمپیوٹرائز چھپی ہے اس میں غلطیاں بہت کم ہیں۔
اور لکھا بھی صاف نظر آتا ہے، اور اسی مکتبے نے وہ بھی چھاپی ہے۔ خیر، مختصر یہی ہے کہ آپ وہی کتاب خریدیے گا جو کمپیوٹرائزڈ ہے۔ اور تیسری کتاب ہے بہار شریعت، یہ صرف دعوت اسلامی والی لیجیے گا، مکمل لیجیے گا۔ اور جو دعوت اسلامی نے اس پہ کام کیا ہے، کمال کیا ہے، ہر لفظ، ہر جملہ، ہر آیت، ہر حدیث کی تخریج موجود ہے، ریفرنس جسے کہتے ہیں، حوالہ جسے کہتے ہیں۔ اب کچھ بھی پڑھیں، اس کے آخر میں دیکھیں بریکٹ میں کیا لکھا ہے، نیچے دیکھیں پیج کے آخر میں کیا لکھا ہے، پورا کتاب، اصل کتاب کا نام، جلد، صفحہ، سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا یہ علمی کام ہے کہ ماشاءاللہ اس کی جتنی تعریف کی جائے کام ہے۔ اور کئی مقامات پہ تسہیل بھی کی ہے، مشکل الفاظ کے معانی بھی لکھے ہوئے ہیں، اور شروع میں جو اصطلاحات کے معنی لکھے ہیں، تعریفات لکھی ہیں، وہ بہت مفید ہے۔ تو یہ والی پڑھنی ہے صرف نا۔ اور چوتھی جو کتاب ہم پڑھتے احیاء العلوم، اس کے ترجمے تو مطلب میرے خیال میں کافی ملتے ہیں مارکیٹ میں۔ میں نے جو پڑھی تھی 4 جلدوں میں، ابھی بھی میرے پاس ہے، میں سامنے زیارت بھی کر رہا ہوں اس کی، وہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مطلب ترجمہ کی ہوئی احیاء العلوم تھی 4 جلدوں میں۔ تو اس کے حساب سے تیسری چوتھی جلد صرف ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اب دعوت اسلامی نے غالباً اس کو 5 جلدوں میں کر دیا ہے، تو اس کے حساب سے تیسری، چوتھی اور 5ویں جلد یہ ہم پڑھیں گے۔ پہلی دوسری اس لیے نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ شافعیوں کے مسائل ہیں، امام غزالی شافعی تھے، تو ہماری فقہ چونکہ حنفی ہے اس لیے ہم وہ نہیں پڑھیں گے نا۔ تو یوں کہہ لیں کہ ہم فقہ حنفی یعنی احیاء العلوم کی جو پہلے 2 جلدیں اس کی بجائے ہم بہار شریعت پڑھ رہے ہیں، ظاہری علم جس کو کہتے ہیں۔ اور تیسری چوتھی جلد جو ہے اس میں ہم باطنی علوم جیسے حسد، تکبر سے کیسے بچنا، اخلاص، تقوی کیسے حاصل کرنا، دل کی صفائی کیسے کرنی، یہ سارے معاملات پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ صرف آپ دعوت اسلامی والی لیں، اس کے اردو بڑی زبردست ہے، اور اس میں بھی وہی بات ہے کہ تخریج ہے، حوالے ہیں، اور مطلب جا بجا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے اختلافی اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے فتاوی رضویہ کے حوالے سے، اور اس طرح مطلب دیگر کتابوں کے حوالے سے۔ آخری کتاب ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک ہی جلد ہے، چھوٹے سائز میں کتاب ہے، اور یہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ کتاب بھی دعوت اسلامی نے جو چھاپی ہے وہی لیجئے گا، بہت اچھا پرنٹ ہے اس کا، بہت اچھی اردو ہے، یہ تو حضرت کی خود کی ہی ہے، دعوت اسلامی نے صرف شائع کیا ہے۔ تو ان کا انداز ماشاءاللہ مرحبا، بہت پیارا انداز ہے، بہت محبت والا انداز ہے، ادب والا انداز ہے، اور بہت ہی یعنی کہ جامع ترین کتاب ہے، مستند ترین کتاب ہے، اور بہت زبردست ہے۔ تو یہ اگر آپ خرید سکتے ہیں آپ خرید لیں، اپنے گھر میں سجا لیں، اور یوں کہہ لیں کہ یہ عالم کورس اردو کا نصاب وصیت میں لکھ دیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں اپنی وصیت میں لکھ دیں کہ میری آنے والی نسل در نسل جو پیڑھی ہے نا، یہ نصاب ایک بار میرے ایصال ثواب کے لیے ضرور پڑھے۔ اس وقت شاہد بریلوی زندہ ہو نہ ہو، آپ نے خود سے اس کو پڑھنا ہے، جہاں سے نہ سمجھ آئے اپنے قریبی سنی حنفی بریلوی عالم سے سمجھ لینا ہے، اور یقین کر اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں فاسٹ ٹریک میں بھی ہیں الحمدللہ، وہ جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ پڑھ رہے ہیں روزانہ نا، اللہ کی رحمت سے، تو جہاں سے سمجھ نہیں آتی پوچھ لیتے ہیں۔ بہرکیف ہم سبقن پڑھ رہے ہیں، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے، تو سبقن ہی پڑھیں گے۔ اللہ کرے ہمارا یہ عالم کورس اردو بھی ایسے چلتا ہی رہے نا، تا قیامت چلتا رہے نا، اے کاش اے کاش اے کاش۔ تو اردو دانوں کے لیے تو بہترین یہ خزانہ ہے، خزانہ، یقین کرے انمول ہیرے ہیں، ان کی جتنی تعریف جتنی مطلب کی جائے کم ہے۔ یعنی کہ اردو زبان جب تک رہے انشاءاللہ تعالی تو ان کے لیے یہ کتابیں بہت بڑی نعمت ہوں گی، اور ہم میں سے اکثر کی مطلب جو زبان ہے
وہ اردو ہی ہے، مادری زبان اردو ہے، بلکہ قومی زبان اردو ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ اور انڈیا میں بھی ماشاءاللہ میں پیپر مارکنگ کرتا ہوں، کتنے بھائی، کتنی بہنیں، کتنے بیٹے، کتنی بیٹیاں زبردست لکھتے ہیں اردو۔ کشمیر میں تو ہر دوسرا مطلب اردو پڑھنے لکھنے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ تو اردو والوں کے لیے جو عالم کورس اردو ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کاش وہ دن بھی آئے کہ عالم کورس انگلش بھی ہو جائے، اور عالم کورس عربی بھی کیا جا سکتا ہے، جی جی انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ بھی بغیر مروجہ درس نظامی کے کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ مروجہ جو 8 سال ہے نا، اور روزانہ 6 دن پڑھنا ہے، اور ہر ہفتے 6 دن پڑھنا ہے، اور ہر روز 5 گھنٹے پڑھنا ہے، اس کی بجائے مختصر بھی کیا جا سکتا ہے، صرف ان لوگوں کے لیے جو اتنا ٹائم نہیں دے سکتے، فل ٹائم دینی تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عالم بننا چاہتے ہیں۔ یہ عالم کورس اردو جو ہمارا آن لائن ہے، یہ بہترین پلیٹ فارم ہے۔ بہنیں جو ہیں گھروں میں ہیں، مدرسے میں نہیں جا سکتی، بچے ہیں، فیملی ہے، گھر کو چلانا ہے، گھر بیٹھے عالمہ بن رہی ہیں، اللہ کی رحمت سے بنیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آگے یہ بنانے والی بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں بہت امید کرتا ہوں آپ اسٹوڈنٹس میں سے جنہوں نے بہت اچھے نمبرز لیے ہیں، اور کہتے ہیں نا ابھی بس اللہ کی رضا کے لیے نظریں ان پہ لگ گئی ہیں، اور مزید لگ گئی ہیں ان کے، یعنی کہ کارکردگی دیکھ کے، پیپرز دیکھ کے، اور بڑی ان سے توقعات ہیں۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرے دست و بازو بنیں گے، اور اس کہہ لیں کہ علم کی شمع کو روشن کریں گی، اور مزید اس میں روشنی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، یوں کہ چراغ سے چراغ جلے گا، اور یہ ساری دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی روشنی پھیلے گی۔ تو یہ صرف ان کے لیے ہے، آخر میں وضاحت کر دوں، جو باقاعدہ مدارس میں درس نظامی نہیں کر سکتے۔ جو کر سکتے ہیں وہ وہی کریں، وہی سب سے افضل ہے، ظاہر اس میں زیادہ علم حاصل کرتے ہیں، روزانہ 5 گھنٹے، اور ہم ہفتے میں صرف 5 گھنٹے نہیں پڑھتے، 2.5 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ تو روزانہ جو 5 گھنٹے پڑھے گا، 6 دن پڑھے گا، 8 سال پڑھے گا، وہ تو بہت بڑا علامہ بنے گا نا، یقینی بات ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو جو اتنا نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا تو کر لے کہ اس کو فرض علوم آ جائیں۔ جس کو فرض علوم آ گئے، ٹھیک ہے، تو وہ عالم بن جاتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو یہی ہماری سٹرگل ہے، یہی ہماری کوشش، یہی ہماری نیت ہے کہ ہم اسی علم دین سیکھتے سکھاتے عمل کرتے، دوسروں کو بتاتے، دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خود محسوس ہوا ہوگا، محسوس ہوتا ہوگا کہ اس کا کیا فائدہ ہے اور کیا فائدہ نہیں ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے تاثرات بہت مجھے پسند آئے ہیں، آپ لوگوں نے اس کو سراہا ہے، پسند کیا ہے، اور کئی تو ماشاءاللہ ابھی ایکٹیو ہو گئے ہیں، بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں، دوسرے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ایڈ کرا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ابھی تو تعداد جو ہے 1200 کم و بیش ہو گئی ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ داخلے جاری ہیں، جی ہاں، جب بھی کوئی آ جائے نا، جب بھی داخل ہو جائے، اس سے آگے 2 سال، جب بھی کوئی داخلہ لے لے، اس سے آگے 2 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا عالم عالمہ کا کورس مکمل ہوگا۔ تو یہ باتیں تھیں آپ سے کرنی، آپ لوگوں سے۔ تو جو کتابیں نہیں خرید سکتے نا، جو کتابیں نہیں خرید سکتے، بالکل ٹینشن نہ لیں، آپ کو PDF مل رہی ہے نا، وہ پڑھیں بس، ٹھیک ہے۔ یہ کتابیں اپنے موبائل میں، آئی پیڈ میں، کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، جی ہاں بالکل موجود ہیں، وہاں سے پڑھ لیں۔ یہ تو میں نے ان لوگوں کے لیے بتایا ہے جو مطلب خریدنا چاہتے ہیں، اور تو جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو میں ترغیب بھی دے رہا ہوں کہ چاہے آپ موبائل سے پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ ٹیبلٹ سے پڑھ رہے ہیں، کمپیوٹر سے پڑھ رہے ہیں، یہ سیٹ ایک مطلب گھر میں سجا کے رکھ لیں۔ مطلب کہتے ہیں نا، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ جب یہ مطلب زیارت کریں گے کنز الایمان شریف کی، سبحان اللہ، زیارت کریں گے نزہۃ القاری کی، ماشاءاللہ، زیارت کریں گے بہار شریعت کی، الحمدللہ، زیارت کریں گے احیاء العلوم کی، اللہ اللہ،
زیارت کریں گے سیرت مصطفیٰ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو کیوں نہ ان کے دلوں میں مطلب عشق رسول معجزہ نہ ہوگا۔ سمجھے بات کو؟ ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بزرگوں نے صرف جائیدادیں نہیں چھوڑی، صرف یہ کوٹھیاں بنگلے نہیں چھوڑے، اللہ کی رحمت سے یہ علم دین کا خزانہ بھی چھوڑا ہے، اور وراثت میں چھوڑا ہے، اور وصیت میں یہ کہہ کے چھوڑا ہے کہ ان کو پڑھنا ہے، ایک بار ختم شریف کرنا ہے ان کا میرے رسالہ صاحب کے لیے۔ تو میں تو آپ سب کو ہی کہہ رہا ہوں کہ ایک بار ختم شریف کرنا ہے میرے رسالہ صاحب کے لیے، اور آپ نے بھی آگے انشاءاللہ تعالی یہ وصیتیں کرنی ہیں، نصیحتیں کرنی ہیں۔ دیکھیے بھلے وہ درس نظامی کریں، بھلے وہ مطلب 7 قرات میں قرآن پاک پڑھیں، مگر یہ نصاب اردو والے یہ نصاب تو ایک بار ضرور سن لیں، پڑھ لیں، دیکھ لیں، اس کے اپنے ہی فوائد ہیں۔ بہت لمبا میسج ہو گیا ہے آپ لوگوں کے لیے، جنہوں نے سنا ان کا شکریہ، اور امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس پیغام کو بھی زیادہ سے زیادہ بھائیوں بہنوں تک پہنچائیں، اور ان کو بھی دعوت دیں عالم کورس اردو میں داخلہ لے لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔